نماز ارکان اسلام میں، مذہب اسلام میں سب سے زیادہ اہم رکن ہے۔ نماز سب سے اعلیٰ عبادت ہے۔ ارکان اسلام جتنے بھی ہیں، اسلام کے جتنے بھی رکن ہیں، سب سے زیادہ اہم عبادت نماز ہے۔ جب نماز سب سے اعلیٰ اور ارفع عبادت ہے تو یاد رکھے نماز کے صحیح ہونے کے لیے کچھ شرائط بھی ہے، کچھ پابندیاں ہیں، کچھ فرائض ہے، کچھ واجبات ہے۔ نماز کے ٹھیک ہونے کے لیے، نماز کے صحیح ہونے کے لیے، نماز کے درست ہونے کے لیے، جن میں سے ایک شرط طہارت یعنی پاکی حاصل کرنا ہے۔ اگر کسی بندے کا جسم، بدن یا پھر کپڑے یا پھر وہ جگہ جہاں نماز پڑھ رہا ہے ناپاک ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ البتہ اگر بقدر معافی ہو تو کوئی مذائقہ نہیں۔ میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ نجاست یعنی ناپاکی، نجاست کہتے ہیں ناپاکی کو۔ نجاست دو طرح کی ہے، نجاست غلیظہ، نجاست خفیفہ۔ تمام حرام جانوروں کا پاخانہ پیشاب نجاست غلیظہ ہے۔ اسی طرح انسان کا پاخانہ پیشاب اور حلال جانوروں کا پاخانہ، یہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ مرغی، مرغابی اور بطخ، ان کی بیٹ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ اسی طرح ہر جاندار کا خون اور منی اور شراب، اسی طرح انسان کا پاخانہ پیشاب، یہ سب کے سب نجاست غلیظہ ہے۔ اور خنزیر کی ہر چیز، بال، کھال، ہڈی، گوشت، خون، سب کچھ نجاست غلیظہ ہے۔ اگر ان میں سے بدن پر، کپڑے پر کوئی نجاست بہنے والی ہو اور وہ بدن پر لگ جائے، دیکھو دھیان سے سنیں، ان نجاستوں میں سے جو گنوائی گئی ہے، ان میں سے کوئی ناپاکی بدن پر، کپڑے پر بہنے والی 1 روپے کے بقدر یا اس سے کم لگ جائے تو معاف ہے، اس حالت میں نماز پڑھ سکتا ہے بندہ۔ لیکن اگر اس سے زیادہ ہو تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ اگر کوئی گاڑھی نجاست ہے، مثلا پاخانہ ہے، وہ 4.5 ماشا یا اس سے کم لگا ہو تو نماز ہو جائے گی۔ البتہ اگر اس سے زیادہ ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں اس بات کا خاص خیال رکھے کہ یہ نہ ہو کہ بدن پر یہ ناپاکی بقدر معافی لگی ہے تو اسی حال میں مسلسل کئی دن نماز پڑھ رہا ہے، پھر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ نجاست کی دوسری قسم نجاست خفیفہ ہے۔ نجاست خفیفہ حرام پرندوں کی بیٹ اور حلال جانوروں کا پیشاب، یہ نجاست خفیفہ ہے۔ اگر بدن پر، کپڑے پر کہیں لگ جائے اور جس جگہ لگے ہیں اس جگہ کے 1/4 حصے سے کم ہو یا 1/4 حصے کے پر لگے ہو تو اس حال میں نماز ہو جائے گی۔ البتہ اگر 1/4 حصے سے زیادہ ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ میں سمجھانے کے طور پر بتلا دیتا ہوں، کسی کے ہاتھ پر، ہاتھ کے پورے حصے پر 1/4 حصے سے کم اگر کسی کو نجاست خفیفہ لگی ہے تو اس حال میں نماز ہو جائے گی۔ البتہ اگر 1/4 حصے سے زیادہ ہو نجاست خفیفہ تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر یہ لگی ہے اور مسلسل اسی حالت میں کئی دن نماز پڑھے تو پھر یہ عمل مکروہ ہے۔ البتہ مجبوری کی وجہ سے نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح ان دونوں کی دو قسمیں ہیں، نجاست غلیظہ، نجاست خفیفہ، یہ دونوں دو طرح کی ہے، مرئیہ اور غیر مرئیہ۔ مرئیہ کہتے ہیں دکھنے والی نجاست۔ نجاست غلیظہ میں بھی ایسی نجاست ہے جو دکھائی دیتی ہے، اور نجاست خفیفہ میں بھی ایسی نجاست ہے جو دکھائی دیتی ہے، اور دونوں میں ایسی نجاست بھی ہے جو دکھائی نہیں دیتی۔ میں مثال دیتا ہوں، پیشاب نجاست غلیظہ ہے، اگر کہیں بدن پر لگ جائے، کپڑے پر لگ جائے تو وہ سوکھنے کے بعد دکھائی نہیں دیتا۔
اب اس کو کس طرح دھویا جائے؟ یہ دکھائی نہ دینے والی نجاست ہے۔ ان دونوں کے چاہے وہ خفیفہ ہو یا غلیظہ، دونوں کے دھونے کا حکم یہ ہے کہ جہاں لگا ہے اس جگہ کو 3 مرتبہ دھونا۔ جس جگہ لگا ہے اس جگہ کو 3 مرتبہ دھونا۔ اسی طرح اگر دکھائی دینے والی نجاست خواہ وہ غلیظہ ہو یا خفیفہ کہیں لگی ہے تو اس کو دھونے کے لیے، پاک اس کو کرنے کے لیے اس کا صاف کر دینا کافی ہے۔ صاف کرنے سے مراد کیا؟ اگر بندے نے 1 مرتبہ دھلا اور نجاست دھل گئی تو وہ عضو جہاں نجاست لگی تھی، وہ ناپاکی لگی تھی، پاک ہو گیا۔ اگر 1 مرتبہ میں نہیں دھلا تو 2 مرتبہ دھلے، 3 مرتبہ دھلے، حتیٰ کہ جب تک دکھائی دینے والی نجاست ختم نہ ہو جائے تب تک اس کا دھوتے رہنا ضروری ہے اس کے پاک ہونے کے لیے۔ نجاست کی ایک دوسری قسم ہے نجاست حکمیہ۔ یہ جو بیان کی گئی یہ نجاست حقیقیہ کی۔ نجاست کی دوسری قسم ہے نجاست حکمیہ۔ اس کی 2 قسمیں، حدث اصغر، حدث اکبر۔ حدث اصغر کہتے ہیں کوئی بندہ پاک ہے، اس کا غسل بھی ہے، بدن بھی بالکل پاک ہے، جگہ بھی جہاں نماز پڑھے پاک ہے، اس کے کپڑے بھی پاک ہے، لیکن اس نے وضو نہیں کی، تو یہ حدث اصغر ہے۔ اب اگر وہ حدث اصغر ہونے کی وجہ سے نماز پڑھے گا بغیر وضو کے، فرض کرو بغیر وضو کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں ایک ناپاکی پائی جا رہی ہے جس ناپاکی کو نجاست حکمی کہتے ہیں اور اس کو حدث اصغر کہتے ہیں۔ اب دوسری حدث اکبر ہے، مثلا بندے کے بدن پر کہیں ناپاکی نہیں لگی ہے، بندے کے بدن پر کہیں ناپاکی نہیں لگی ہے، اس نے بیوی سے ہم بستری کی، سونے کی حالت میں اس کے اوپر غسل فرض ہوا، یا اس نے قصدن اپنے ہاتھ سے اپنے اوپر غسل فرض کیا ہے، تو لیکن اس کے بدن پر کہیں ناپاکی نہیں لگی، اس احتیاط سے اس نے وہ فارغ ہوا ہے کہ اس کے بدن پر کہیں ناپاکی نہیں لگی، اس کے کپڑے بھی پاک ہے، جگہ بھی پاک ہے، بدن پر بھی کہیں نجاست نہیں، ناپاکی نہیں لگی ہوئی ہے، اس حال میں اگر نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ نجاست حکمی پائی جا رہی ہے جس کو حدث اکبر کہتے ہیں، یعنی اس کا غسل کرنا پاک ہونے کے لیے ضروری ہے۔ تو نماز کے صحیح ہونے کے لیے، نماز کے درست ہونے کے لیے ان تمام ناپاکیوں سے پاک ہونا ضروری ہے، نجاست حقیقہ ہو یا نجاست حکمیہ، نجاست غلیظہ ہو یا خفیفہ، مرئیہ ہو یا غیر مرئیہ، حدث اصغر ہو یا حدث اکبر، ہر طرح کی ناپاکی سے بندے کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح جسم کا، کپڑوں کا، جگہ کا، تمام چیزوں کا پاک ہونا نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے۔ یہاں ایک اور مسئلہ ذہن نشی فرما لے کہ بندہ جس جگہ نماز پڑھے اس جگہ سے مراد یہ جگہ ہے کہ جہاں بندے کے پیر رہتے ہیں اور سجدے کی حالت میں گھٹنے رہتے ہیں، ہاتھ، ناک اور پیشانی رہتی ہے۔ اگر اتنی جگہ پاک ہے، باقی ساری جگہ ناپاک ہے، بندہ جہاں کھڑا ہے دونوں پیروں کے ساتھ وہ جگہ پاک ہے، اور جہاں وہ سجدے کرنے کے وقت، اتحیات میں بیٹھنے کے وقت گھٹنے ٹکائے گا وہ جگہ پاک ہے، سجدے کے وقت ہاتھ ٹکائے گا وہ جگہ پاک ہے، ناک اور پیشانی ٹکائے گا وہ جگہ پاک ہے۔ اگر اتنی جگہ پاک ہے تو نماز صحیح ہوگی، لیکن اگر پوری جگہ ناپاک ہے تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ البتہ ناپاک جگہ پر کوئی ایسا موٹا کپڑا بچھا کر نماز پڑھنا کہ جس میں نیچے کی ناپاکی نظر نہ آئے، یا نیچے تری والی ناپاکی ہو اور وہ کپڑے میں سے اوپر نہ آئے، ایسا موٹا کپڑا بچھا کر اگر کوئی بندہ ناپاکی پر نماز پڑھے تو نماز ہو جائے گی۔